کہ اگر قرآن نے ہمیں کسی کام سے روک دیا ہے نا، آپ دیکھیں نا ویسٹ کو، اب آپ اگر کسی قرآن نے بتا دیا مثال کے طور پر نکاح کا رشتہ ہے کہ بھائی یہ نکاح کا رشتہ ہے، یہ حلال ہے اور زنا حرام ہے، کاروبار حلال ہے اور سود حرام ہے، بتا دی، ایک لمٹ متعین کر دی. مسلمان کا کام کیا ہے؟ جہاں تک حلال کی لمٹ ہے وہاں تک جائے، جہاں حرام کی باؤنڈری شروع ہو پیچھے ہٹ جائے. اس کو پتا ہے نا، ڈیفائن ہے اس کے سامنے چیزیں کہ یار یہ میری باؤنڈری ہے، یہ میری ریڈ لائن ہے، اس کو میں نے کراس نہیں کرنا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی ایک لمٹ، اس کی باؤنڈری ڈیفائن ہوتی ہے، وہ سکون میں رہتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں. کیا ہے؟ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو. یہ قرآن کی آیت ہے. کیا مطلب؟ بیوی دشمن ہوتی ہے انسان کی، اولاد دشمن ہوتی ہے؟ یہ قرآن نے وہ باؤنڈری ڈیفائن کی ہے. بھائی آپ کی انکم مثال کے طور پر منتھلی انکم آپ کی 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ہے، اور آپ اپنی اس انکم میں گھر والوں کو، بچوں کو مثلاً عید کے 3 سوٹ لا کے دے سکتے ہیں، اور آپ کو گھر والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ ہمیں 10 سوٹ چاہیے. فلاں کی بیوی نے 10 سوٹ لیے ہیں، فلاں کی بہو نے 15 سوٹ لیے ہیں، اس کے پاس فلاں برانڈ کے 4 سوٹ ہیں، فلاں برانڈ کے 3 سوٹ ہیں، آپ نے مجھے ٹوٹل 3 سوٹ لے کے دیے ہیں، اور آپ کی جو انکم ہے وہ اتنی ہے کہ آپ اس میں یہ برانڈ والے کپڑے خرید کے نہیں دے سکتے. اب 2 صورتیں ہیں، 2 آپشن ہیں آپ کے پاس. ایک آپشن ہے کہ آپ منع کر دیں کہ بھائی میں نہیں خرید کے دے سکتا. دوسرا آپشن ہے کہ آپ بیوی کو خوش کرنے کے لیے حرام کمانا شروع کریں. سکون کس میں ہے؟ منع کرنے میں یا حرام کمانے میں؟ وقتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ حرام کمانے میں سکون ہے. یار بیٹے کو یہ والی گاڑی بھی دلا دوں گا، یہ برانڈ کے کپڑے بھی خرید کے دے دوں گا، یہ چیز بھی خرید، اس میں لگتا ہے نا سکون ہے. لیکن اس کی کوئی لمٹ ہے؟ اس کی کوئی لمٹ ہے؟ آپ جب یہ والا سوٹ خرید کے دیں گے تو کیا یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا یا اب کوئی اور ڈیمانڈ آئے گی؟ بولیں، جب اور ڈیمانڈ آئے گی، وہ ڈیمانڈ آپ نے پوری کی، چیپٹر کلوز ہو جائے گا یا اب مزید ڈیمانڈ بڑھے گی؟ تو یہ ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، کہیں جا کے اینڈ. اور جو دین اور قرآن کو سمجھنے والا ہوگا وہ بتا دے گا بیوی کو یہ میری لمٹ ہے، میں یہ خرید کے دے سکتا ہوں. اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، گھر والوں کو بتا دے گا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. شروع میں تو ٹینشن ہوگی، بعد میں زندگی میں سکون آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ جو قرآن منع کرتا ہے نا کہ حرام کام کی طرف مت جاؤ، قرآن بار بار ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں آخرت کا فائدہ بعد میں ہوگا، دنیا کا فائدہ پہلے ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قرآن پر عمل کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو صحیح معنی میں سمجھیں. ہم تو بائی برتھ مسلم ہیں نا، ہم تو اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. لیکن ہم نے خود دین کو کتنا سمجھا ہے؟ اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ جو خواہش پرستی ہے نا، یہ میں ویسٹ کی بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں نکاح کا شریعت نے بتا دیا، نکاح حلال رشتہ ڈیفائن کر دیا. اب جب انہوں نے حلال کی باؤنڈری کو کراس کیا، پہلے وہاں پہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر آیا، ٹھیک ہے، پھر اس سے آگے جا کے ہم جنس پرستی کا کلچر آیا، جا رہا ہے آہستہ آہستہ ویسٹ اسی کی طرف جا رہا ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کے جو آپ نے سنا ہوگا، ہمارے یہاں بھی بل پیش ہوا تھا، ٹرانسجینڈرزم کا بل پیش ہوا کہ اگر عورت کو فیلنگ آ رہی ہے مرد والی، اس کو مرد کنسیڈر کر لو، مرد کو فیلنگ آ رہی ہے عورت والی، اس کو عورت کنسیڈر کر لو.
پھر ایک مرحلہ یہ آیا، اس سے آگے مرحلہ یہ آیا کہ اب وہاں پہ لوگ کتے بن رہے ہیں. دیکھا ہوگا اپنی ویڈیوز دیکھی بھی ہوں گی آپ. انسان کیا بن رہے ہیں؟ کتے، بلی. کیوں بھائی؟ مجھے کتے والی فیلنگ آ رہی ہے، میں کتا بننا چاہتا ہوں. پورا جو اس کا اٹائر ہے، پورا اس کا جو بھی اس نے گیٹ اپ ہے وہ کتے والا بنا لی. میں بلی بننا چاہتا ہوں، بلی بن گئی. یہ ہے ایڈوانسمنٹ، یہ ترقی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے یہ کیوں اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وجہ اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. ایک تصویر آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، کوئی 6-7 مہینے پہلے ایک تصویر میں نے دیکھی نیوزی لینڈ کے ایک آدمی کی. اس نے کہا کہ یار میں کسی عورت سے شادی نہیں کرتا. اپنی باڈی کے آدھے حصے کو اس نے مرد کنسیڈر کیا اور آدھے حصے کو عورت کنسیڈر کیا. آدھے حصے پہ مرد والا لباس، آدھے حصے پہ عورت والا لباس. جسم کے اس حصے کا نکاح اس حصے کے ساتھ ہو گیا. یہ ہو رہا ہے ویسٹ میں. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس بائی برتھ مسلم ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، مر جائیں گے کوئی جنازہ پڑھا دے گا. بھائی اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان آج دنیا کے ترقی یافتہ دور کے انسان وہ جانور بننے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نکاح کے رشتے کو کراس کیا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر میں گئے سکون حاصل کرنے کے لیے. ایک وقت تک مزے لیے، مزے ختم ہو گئے، اب اس میں مزے نہیں آ رہے، پھر ہم جنس پرستی کی طرف گئے. اب وہاں وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب ٹرانسجینڈرزم کی طرف گئے. اب وہاں مزہ نہیں آ رہا تو اب کتے بلے بن رہے ہیں. تو اچھا نہیں تھا انسان رہتے نکاح کے رشتے میں؟ یہ جو شریعت نے متعین کر دی حد کہ یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، تو اس سے دنیا کی زندگی بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انسان جب اپنی خواہشات کا غلام بنتا ہے، قرآن اس لیے بار بار یہ بات سمجھاتا ہے کہ جو آدمی قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا یہ اندھا ہے، یہ نابینا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ انسان جب وحی کی تعلیمات کو چھوڑتا ہے اور اپنی عقل کو معیار بناتا ہے تو عقل تو اس کی رہنمائی نہیں کر سکتی ہر چیز میں. بھائی ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہر ایک کی عقل سمجھ دوسرے سے مختلف ہے نا. ایسا ہی ہے نا، ہر ایک کی عقل دوسرے سے مختلف ہے. ہو سکتا ہے ایک کام کو کوئی آدمی اچھا سمجھتا ہو، اسی کام کو دوسرا آدمی برا سمجھتا ہو.